وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ بکریوں کے پاس گئی۔ تم کیوں شور کر رہی ہو؟ اماں اب نہیں آئے گی۔ سب بے وفا ہے، کسی کو میرا خیال ہی نہیں، جیسے میں کوئی فضول سی چیز ہوں۔ جس کو چاہا اس نے دغا دیا۔ اماں کے لیے میں غربت میں جیتی رہی، کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی۔ اماں بھی دیکھو چھوڑ گئی۔ اور شانی کو دیکھو، کتنا چاہا تھا اسے، کتنا پیار کیا تھا اس سے، اس کی نوکرانی بن کر جینا چاہا۔ کیا دیا اس نے مجھے؟ دھوکا، دھوکا دے کر بھاگ گیا۔ منشی چچا گھر میں آیا۔ دلدار بیٹی، ارے او دلدار۔ دلدار منشی چچا کی طرف دیکھنے لگی۔ منشی نے سر پہ ہاتھ رکھا۔ صبر کر میری بچی، خود کو سنبھال، اللہ کی رضا تھی۔ دلدار منشی کی طرف دیکھ کر بولی، چاچا سب دکھ میرے لیے ہی تھے کیا؟ پہلے بابا، پھر آپا، پھر اماں، اور شانی بھی میرے ساتھ کھیل کر چلا گیا۔ منشی نے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹی چل میرے ساتھ میرے گھر۔ شانی کہہ کر گیا تھا وہ واپس آئے گا، اس کے آنے تک میرے گھر میں رہو۔ دلدار مسکرانے لگی۔ جو ایک بار چھوڑ جائیں ان پہ پھر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے چاچا، اس نے نبھانا ہوتا تو چھوڑ کر ہی کیوں جاتا۔ مجھے اب کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں، نہ تیری ہمدردی کی نہ کسی کے ساتھ کی۔ اب دلدار اپنی قسمت خود لکھے گی۔ جس گناہ سے بچتی رہی ہوں وہ گناہ میں اس قدر کروں گی کہ خود کو فنا کر دوں گی۔ منشی نے بدلا ہوا روپ دیکھ دلدار سے کہا، تیری اماں نے بڑے دکھوں سے پالا ہے تجھے دلدار، تیری عزت کی خاطر وہ پل پل مرتی رہی، تو اب اس کی روح کو دکھ نہ دینا۔ دلدار کہا لگا کر ہنسی۔ جھوٹی تھی اماں بھی، مجھے خواب دکھا کر تنہا چھوڑ گئی۔ چاچا تو بتا، کس کے سہارے چھوڑ کر گئی ہے مجھے؟ بتا نا۔ منشی آہستہ سے بولا، بہت اندر تک توڑ دیا ہے غموں نے تم کو۔ بات بات پہ رونے والی، آج اتنا سخت لہجہ کیسے؟ دلدار کی آواز کانپی۔ چاچا ہار گئی ہوں، اب نہیں ہوتا مجھ سے۔ اب نہیں چچا۔ آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب یہاں قسمت انگلی پکڑ کر لے جائے گی وہی چلی جاؤں گی۔ اب کسی کی کوئی پرواہ نہیں کروں گی۔ منشی نے بہت سمجھایا، لیکن اب دلدار کے دل میں مطلب کی آگ بھڑک چکی تھی۔ وہ دکھ سہتے سہتے بہت ٹوٹ چکی تھی۔ منشی نے کچھ کہنے لگا۔ دلدار نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چچا ہمدرد بن کر آئے ہو تو جا سکتے ہو یہاں سے، مجھے اب ہمدرد لوگوں سے ڈر لگنے لگا ہے۔ منشی خاموش ہو گیا۔ دلدار شانی لوٹ کر آئے گا، اس کا انتظار کرنا۔ دلدار ہنسنے لگی۔ جو ہاتھ چھوڑ کر جاتے ہیں ان کا انتظار کرنا حرام ہوتا ہے، اس شانی کا انتظار اب دل ہی نکال پھینکوں گی جس میں اس کے لیے محبت ہو۔ منشی سر جھکائے چلا گیا۔ چچا آہستہ سے بولا، شانی پتر نکاح کی تیاری کر، میری سانسوں کا بھروسہ نہیں ہے۔ شانی خاموش تھا، دل میں بے چینی سی تھی، نہ جانے کیا ہوا۔ دلدار کی یاد ستانے لگی۔ دلدار میں تمہارا ہوں اور تم میری، میں بہت جلد تمہارے پاس آ جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ دلدار تم کو زندگی بھر بہت خوش رکھوں گا، بس میں کسی طرح یہاں سے جان چھڑوا لوں ایک بار۔ بہن پاس آئی۔ شانی بھائی، کیا آپ بھی نہ؟ آپ کی شادی ہے، آپ منہ بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، چلیں مجھے نئے کپڑے لے کر دیں، مجھے بازار لے کر جائیں، اماں نے بھی جانا ہے، سب نے نئے کپڑے خریدنے ہیں، شادی کو مشکل سے 7 دن تو رہ گئے ہیں۔ شانی بولا، مجھے مسکان سے ایک بار ملنا ہے۔ بہن بولی، شانی بھائی شرم کریں شرم، اب کیوں ملنا ہے آپ نے اس سے؟ شانی آہستہ سے بولا، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے مسکان سے۔ شانی نے بہن کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، مجھے اللہ کے لیے ایک بار مسکان سے ملاقات کروا دو۔ بہن ڈر سی گئی۔ شانی بولا، خیر تو ہے نا؟ بہن ڈر سی گئی۔ شانی بھائی خیر تو ہے نا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شانی بولا، میں زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا، ایک بار ملوا دو اس سے۔ بہن مسکان کے پاس گئی۔ مسکان بہت خوش تھی، ہاتھوں پہ مہندی سجائی ہوئی، مسکرا کر، ارے تم یہاں؟ ہاں مسکان یار، تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ مسکان نے حیرت سے پوچھا، کیا بات کرنی ہے؟ شانی تم سے ملنا چاہتا ہے۔ مسکان چونک کر بولی، ارے نہیں، شانی سے کہو انتظار کرے، اب ہم نکاح سے پہلے نہیں مل سکتے، اب میں نہیں ملوں گی، کہتے ہیں نکاح سے پہلے نہیں ملا کرتے۔ بہن خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، بہن نے شانی کو بتایا، اس نے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ شانی خاموش ہو گیا۔ نہیں، میں مسکان سے شادی نہیں کر سکتا، میں دلدار کا ہوں، دلدار کا ہی رہوں گا، دلدار کے بنا میں نہیں جی سکتا۔ اب اسے دلدار کی وہ بے پناہ محبت ستانے لگی تھی۔ دلدار کی یاد میں بیٹھا تھا، دلدار نہ جانے کیا کر رہی ہوگی، اسے خط لکھتا ہوں، کہیں پاگل پھر سے نہ بیمار ہو گئی ہو میرے بنا، معصوم سی تو ہے۔ کاغذ قلم اٹھایا، میری پیاری آنکھوں والی دلدار، امید کرتا ہوں ٹھیک ہوگی،
اماں بھی ٹھیک ہے نا؟ اماں کا بہت خیال رکھنا اور اپنا بھی خیال رکھنا، بیمار نہ ہو جانا۔ مجھے آنے میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن میں آ جاؤں گا تمہارے پاس۔ بارش میں بھیگتی نہ رہنا۔ دلدار نہ جانے کیوں تم سے دور ہوا ہوں تو محبت کا احساس ہونے لگا ہے۔ یوں لگتا ہے تمہارے بنا میں خاک ہو جاؤں گا۔ تمہاری محبت، تمہاری میٹھی میٹھی سی باتیں مجھے بہت یاد آتی ہیں۔ پاگل، تم نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی، اتنا ڈھونڈا تم کو۔ مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ تمہارے لیے دلہن کا جوڑا میں یہاں سے ہی لے کر آؤں گا۔ اپنا بہت سالہ خیال رکھنا، تمہارا شانی۔ اور ہاں، میں بھی تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد دعا کرنا میں بہت جلد تمہارے پاس آ جاؤں۔ دل کر رہا ہے لکھتا رہوں، تم سے باتیں کرتا رہوں، لیکن اب سامنے بیٹھ کر تم سے محبت بھری باتیں کروں گا۔ اماں کو میرا سلام کہنا۔ فقط تمہارا شانی۔ شانی نے خط لکھا۔ ادھر چچا کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی، سب چچا کے پاس تھے۔ مسکان بھی آئی چچا کا سن کر۔ اب شانی وقت دیکھ کر مسکان سے بات کرنا چاہتا تھا، کہیں مسکان اکیلی ہو اور اسے حقیقت بتا دے۔ بہن سے کہا، کسی طرح مسکان کو کہو مجھے تنہا ملے۔ مسکان حیران تھی، آخر شانی کیوں ملنا چاہتا ہے جبکہ نکاح کو 4 دن باقی ہیں۔ چچا حکیم نے بتایا بس اب دعا ہی چچا کو بچا سکتی ہے۔ چچا بستر مرگ پر تھا، موقع ملا دونوں باغ میں کھڑے تھے۔ مسکان حیرانگی میں بولی، شانی جی اب کیوں ملنے کی اتنی ضد کر رہے تھے؟ شانی بولا، مسکان مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ مسکان نے پیار سے پوچھا، میری جان ایسی کون سی بات ہے جو تم کرنا چاہتے ہو؟ شانی نے نظر جھکا کر کہا، مسکان سچ تو یہ ہے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں کسی اور کو چاہتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ مسکان تمہارے پاس سب رشتے ہیں، امی ابو بہنیں بھائی چچا تایا سب ہیں، لیکن اس بیچاری کے لیے اس کا سب کچھ میں ہوں۔ اس نے مجھے اپنی زندگی بنا لیا ہے، اس کے بہت سے خواب ہیں میرے ساتھ، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ مسکان تم کچھ کرو نا، میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ مسکان خاموش ہو گئی۔ مسکان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس میں شانی میرا کیا قصور ہے؟ کیا میں محبت نہیں کرتی تم سے؟ شانی نے مسکان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو مسکان، کچھ کرو نا، بھیک مانگتا ہوں تم سے۔ مسکان کانپتی آواز میں بولی، شانی میں نے عشق کیا ہے آپ سے، میں آپ کی نہ ہوئی تو کسی کی نہیں ہوں گی۔ سانو چھڈ کے جے تینوں خوشی ملے، جی صدقے جاں اسی جی لانگے، تیرے ہتھوں زہر جدائیاں دا، نہ چاہندے ہوئے بھی پی لانگے۔ مسکان خاموش ہو گئی۔ آپ چاہتے ہیں نا میں آپ سے شادی نہ کروں تو فکر نہ کریں، میں شادی نہیں کروں گی، میں انکار کر دوں گی۔ شانی نے آہستہ سے کہا، مسکان مجھے معاف کر دینا، دلدار کو جب ملو گی تو تم کو اپنے فیصلے پہ فخر محسوس ہوگا۔ مسکان میں نے اسے چھوڑا نہ تو وہ مر جائے گی بیچاری۔ مسکان شانی کی طرف دیکھ کر بولی، تو میں کون سا زندہ رہوں گی میری جان؟ مسکان نے اپنی چوڑیاں شانی کے سامنے توڑ دی، کچھ چوڑیاں اس کی کلائی میں لگیں، خون بہنے لگا۔ شانی نے مسکان کا ہاتھ تھاما، مسکان نے چھڑا لیا۔ نہیں شانی بس اب، وہ روتے ہوئے چلی گئی۔ شانی روڈ کے کنارے چلتا ہوا جا رہا تھا۔ مسکان روتے ہوئے امی ابو کے پاس گئی۔ ماں نے دیکھا مسکان کے ہاتھوں میں خون ہے، پریشان ہو گئی۔ مسکان یہ کیا ہوا تم کو؟ مسکان آہستہ سے بولی، اماں میں شانی سے شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے گھبرا کر پوچھا، بیٹی ایسا کیا ہو گیا جو انکار کر رہی ہو؟ مسکان آہستہ سے بولی، اماں میں شانی سے شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے گھبرا کر پوچھا، بیٹی ایسا کیا ہو گیا جو انکار کر رہی ہو؟ مسکان بولی، امی اگر آپ لوگوں نے زبردستی کی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ ماں خاموش ہو گئی۔ مسکان کمرے میں گئی، رونے لگی۔ کیا کھیل عشق نے کھیلا ہے، کیا غم کا لگا یہ میلہ ہے، دل کل بھی میرا اکیلا تھا، دل آج بھی میرا اکیلا ہے۔ ماں پریشان ہو گئی، ایسا کیا ہو گیا ہے اس کو، اللہ خیر کرے۔ مسکان روتے ہوئے بولی، شانین تم نے مجھے فنا کر دیا، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ ادھر شانی کا چچا دنیا سے چل بسا۔ شانی روڈ پہ چلتے ہوئے جا رہا تھا، اتنے میں پیچھے سے ایک گاڑی آئی، شانی کو کچل گئی۔ شانی کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ شانی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، دلدار کا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ آخری لفظ دلدار منہ سے ادا ہوا، ہر کوئی انجان تھا، شانی موت کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ دلدار کے گھر شانی کا خط پہنچا، دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی جواب نہ ملا، بار بار دروازے پہ دستک ہوتی رہی۔ کچھ لمحے بعد دلدار آئی، دروازہ کھولا، سامنے ایک خوبصورت لڑکی تھی، سجی سنوری سی۔ کیا بات ہے بھیا، خیر ہے نا؟ ڈاکیا بولا، دلدار کے نام خط آیا ہے۔ دلدار مسکرا کر بولی، مجھے کون خط لکھے گا؟ خط پکڑا، کمرے میں چلی گئی، خط کو سائیڈ پہ رکھا، لو جی آخری دن میرا اس گھر میں،
آج سے ہمیشہ کے لیے میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ الوداع۔ شانی کے کمرے میں گئی، بہت غور سے دیکھا، ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اتنے میں سیٹھ کی آواز آئی، دلدار، او دلدار۔ دلدار نے خط کی جانب دیکھا۔ سیٹھ پاس آیا۔ ہائے میں صدقے، کیا خوبصورت لگ رہی ہو۔ غضب کرو گی غضب۔ چلو میری جان چلو، ابھی بہت کام ہے۔ دلدار نے گھر کو لاک لگایا۔ آج 3 مہینے ہو گئے تھے شانی کو گئے ہوئے۔ منشی چچا بھی وہاں موجود تھا۔ دلدار کے پاس آیا۔ دلدار، بہت غلط کر رہی ہو اپنے ساتھ۔ دلدار ہنسنے لگی۔ چچا تم نے 2 مہینے کا کہا تھا، آج 3 ہو گئے۔ کہاں ہے تمہارا محبت کا دعوے دار؟ میرا ناچ دیکھنے ضرور آنا۔ سیٹھ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ منشی بے بس نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ آہ دلدار، کیا ستم کر رہی ہو اپنے ساتھ۔ شانی تم کہاں ہو؟ بچا لو آ کر دلدار کو، وہ فنا ہونے جا رہی ہے، اسے بچا لو۔ شانی آ جاؤ۔ شانی کو لوگوں نے اٹھایا، ہسپتال لے گئے۔ بہت خون بہہ چکا تھا، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ہم کو قیامت ڈھونڈ رہی تھی، نام پتہ سب پوچھ رہی تھی۔ کیا زندگی کی بازی ہار جائے گا شانی؟ کیا دلدار بن جائے گی ایک وحشیہ، یا شانی بچا پائے گا دلدار کو؟ آگے کیا ہوگا؟ آج کی قسط آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں، اور آگے کیا ہوگا اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔